اچھا جی، آپ کو بتائیں کہ وہ جو جنگ ہے نا جو ہمارے نیبرہڈ میں چل رہی ہے وہ بالکل فل آن چل رہی ہے۔ امریکی فوج نے ایران پر مسلسل 11ویں رات بھی فضائی حملے جاری رکھے، جبکہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے انکشاف کیا ہے کہ اس جنگ پر اب تک 37.5 ارب ڈالر جو ہیں اس کی خطیر رقم پیسے مانگ لیے خرچ ہو چکے۔ مزید آپ کو پتہ ہے کتنے مانگے ہیں؟ 81 بلین ڈالرز انہوں نے مزید طلب کیے ہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ایران کے مشتبہ جوہری مرکز یعنی پیکیکس ماؤنٹن جو ہے اس پر بہت جلد اور انتہائی شدید حملہ کیا جائے گا، جس پر تہران نے خطے میں جنگ کا دائرہ مزید وسیع کرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ دس از ناٹ اسٹاپنگ بائی دی وے، یہ رک نہیں رہی۔ جیسے جیسے جنگ میں شدت آ رہی ہے، جنگ بندی کی کوششیں بھی تیز ہو رہی ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اسلام آباد میں موجود تھے اور پاکستان کے سویلین اور ملٹری قیادت سے ملاقاتیں کیں تاکہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوئی کوشش اگر ہو رہی ہے تو پرابلی ہم امید ہی کریں اسے آگے بڑھایا جا سکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امید ظاہر کی ہے کہ پیش رفت متوقع ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ ہوپفلی کل ایرانی صدر کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے نہ جنگ نہ امن کی کیفیت کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ کیفیت اسی وقت ختم ہوگی جب جنگ بند ہوگی۔ آبنۂ ہرمز سے جہازوں کے گزرنے میں کمی آتی جا رہی ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں، 6 یا اس سے بھی کم۔ پیر کے روز صرف 3 جہاز اسٹریٹ سے گزر پائے۔ تیل کی عالمی قیمتیں بھی تیزی سے اوپر بڑھ رہی ہیں اور برنٹ کروڈ آئل $92 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اچھا، لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ یہ جنگ ہی ہے اور یہ ویئر از اٹ گوئنگ، کیونکہ جنگ بھی چل رہی ہے اور بات چیت بھی بلیو اٹ اور ناٹ ساتھ ساتھ تھوڑی بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر سفارتکار ہیں۔ ڈاکٹر ملیحہ، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا دوسرا اسپیل جو ہے وہ چل رہا ہے، نقصانات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس دوران یہ خبریں بھی ہیں کہ بالواسطہ طور پر پیغامات کا تبادلہ جو ہے وہ بھی سائیڈ بائی سائیڈ وہ چل رہا ہے مفاہمت کاروں کے ذریعے۔ اس ماحول میں کتنی امید رکھنی چاہیے کہ ایسے مذاکرات کی کامیابی بھی ہو سکے؟ مطلب یہاں بم گرا رہے ہیں، سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ کل ہم یہ کریں گے، پرسوں تمہارے ماؤنٹین کو مارے، مطلب یہ سب کچھ چل رہا ہے، بات چیت بھی چل رہی ہے، اٹس ناٹ میکنگ سینس۔ پہلے تو یہ کہ جو ماحول ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس میں دونوں ملک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کی طرف واپس ہی چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، فل سکیل جنگ نہیں ہے اس وقت، لیکن امریکہ نے 10 دن سے زیادہ لگاتار حملے کیے ہیں ایران پہ، اور پھر ایران نے اس کی جوابی کارروائی کی جو کہ ریٹیلیٹری اٹیکس انہوں نے کیے کویت پہ اور جارڈن پہ، ظاہر ہے امریکی ایسٹس پہ کیے، امریکی بیسز پہ کیے، لیکن ظاہر ہے اس سے پھر شدت لڑائی کی بڑھ گئی ہے۔ اب اس ماحول میں ظاہر ہے جو سپیس ہے سفارتی کوششوں کی وہ ختم نہیں ہوئی، لیکن کم ضرور ہوئی ہے۔ لیکن اس وقت جو ریجنل میڈیٹرز ہیں، جس میں ظاہر ہے پاکستان ہے اور قطر ہے، وہ ابھی بھی اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے انٹرم سیز فائر ہو جائے، یعنی کہ عارضی سیز فائر کسی قسم کا ہو جائے، اور جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو سائن کی تھی ایران اور امریکہ نے، اس کو کسی طرح سے سیلویج کیا جائے، اس کو بچایا جائے، بیکاز وہ تو آلموسٹ کولیپس ہی کر گئی ہے۔ اس میں تو ایک دوسرے کو اس میمورینڈم کی خلاف ورزی کے الزامات لگا رہے ہیں دونوں فریق، اور سیز فائر تو خیر آپ کو معلوم ہی ہے وہ تو کولیپس ہو چکا ہے۔ تو اب میمورینڈم کو کسی طرح سے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ کہ لڑائی جو ہے وہ کم ہو اور اس کی بجائے ایک انٹرم عارضی طور پہ ایک سیز فائر ہو جائے۔ تو اب یہ کہنا کہ امید رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، میرا خیال ہے قبل از وقت ہے۔ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کوششیں کہاں تک جاتی ہیں۔ لگتا ہے کہ دونوں سائڈز میں دلچسپی ہے، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ہم بات چیت ختم کر رہے ہیں۔ دونوں نے یہی کہا ہے کہ جی بات چیت اور کانٹیکٹ جو ہیں وہ برقرار ہیں، وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے بہت ہی مشکل نظر آتا ہے کہ کس قسم کا سمجھوتا ہو سکتا ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان اس پہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ، بیکاز اس پہ ان دونوں کی پوزیشنز اتنی الگ الگ ہیں، اتنی فار اپارٹ ہیں کہ بہت ہی مشکل ہے کہنا اس وقت کہ کس قسم کا سمجھوتا ہو سکتا ہے، کامن گراؤنڈ تلاش کی جا سکتی ہے، لیکن کوششیں میرا خیال ہے جاری ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، سیاسی اثرات کی بات کی جائے تو یہ جنگ ٹرمپ
صاحب کے لیے بھی بڑی ایک مشکل سی سٹیٹ میں وہ آ چکے ہیں. اب یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے انہیں کہ انہیں یہاں سے جنگ بندی کی طرف جانا ہے, وہ 10 دن کے انٹرم پیریڈ کی جو بات کی جا رہی تھی, یا مزید حملے کرنے ہیں, یا اس جنگ کو آگے بڑھانا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے گلے کی ہڈی سی بن چکی ہے. کانگریس کے دونوں ایوانوں میں امریکی حکومت کو بھی بڑے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے بعد یہ تاثر کیسے, کیا یہ درست تاثر ہے کہ ٹرمپ جو کر رہے ہیں سیاسی فائدے کے لیے کر رہے ہیں, یا بس وہ اپنے دوست کی وجہ سے ٹریپ ہوئے اور ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں صدر ٹرمپ تو میرا خیال ہے بالکل ہی شروع سے ہی بہت ہی کنفیوز رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے پہلے تو یہ کہ وہ اس جنگ کے جو آبجیکٹیوز یا ایمز تھے وہی بدلتے رہتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ رجیم چینج کے لیے میں نے کیا, کبھی کہتے تھے نیوکلیئر فیسلٹیز ایران کی تباہ کرنے کے لیے کیا, اور اب بھی ان کی فوج کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے حملے ہو رہے ہیں امریکہ کے ایران پہ, وہ امریکہ ایران کی جو ملٹری کیپیبلٹی اس کو ہم ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اسٹریٹ آف ہارموز میں ان کا جو کنٹرول ہے وہ کمزور ہو اور ختم ہو. لیکن ساتھ ساتھ وہ سویلین انفراسٹرکچر کو بھی تو حملہ کر رہے ہیں, اور لگتا یہی ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس ملٹری پریشر سے وہ ایران کو وہی پھر سے کوشش کریں کہ سرنڈر کروائیں. لیکن اتنے مہینوں بعد اور اتنی ملٹری ایکشن کے بعد اگر سرنڈر نہیں کرا سکے تو اب کیا کرائیں گے؟ صدر ٹرمپ پہ جو دباؤ ہے وہ واقعی بڑھتا جا رہا ہے. آخر یہ وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ میں فار ایور وارز کے خلاف ہوں, یعنی کہ میں ایسی جنگوں میں نہیں امریکہ کو ملوث کروں گا جو کہ بس چلتی جاتی ہے. لیکن یہی ہو رہا ہے, اور بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے امریکہ میں ہی اور مختلف اور ملکوں میں بھی کہ بالکل کارنر ہو گیا ہے صدر ٹرمپ, اور ایک کوگ مائر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس میں پھنس گیا ہے, دلدل میں پھنس گیا ہے, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسٹریکیٹ کرے. تیل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, اس سے مارکیٹس بھی شیک ہو رہے ہیں, انرجی مارکیٹس, اس سے سیاسی اور اقتصادی اور معاشی دباؤ بڑھے گا. مڈ ٹرم کنگریشنل الیکشنز جو ہیں امریکہ میں قریب آتے جا رہے ہیں. یہ جنگ بہت ہی ان پاپولر ہے امریکہ میں. سو اس ساری صورتحال میں دیکھیں صدر ٹرمپ جو ہے وہ میرا خیال اپنا مفاد سمجھ نہیں سکا کہ ہے کیا اس کا مفاد. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیں کہ پاکستان اور قطر نے اس معاملے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے, مطلب پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہوں گے, لیکن یورپ, چائنا, رشیا وغیرہ جو خود اس جنگ کے متاثرین ہیں ان میں شامل ہیں, وہ اب تک سائیڈ لائنز پہ, انہوں نے کوئی ایکٹیو رول ایز سچ نہیں کیا ایکسیپٹ فار گیونگ اے کپل آف اسٹیٹمنٹس ہیئر اینڈ دیئر. کیا وجہ ہے کہ وہ کھل کر کوئی رول ادا نہیں کر رہے, ایکٹیولی انوالو نہیں ہو رہے؟ دیکھیں جب ایک دو میڈیٹرز سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور سلیکٹ ہوتے ہیں انہی ملکوں جو فریق ہیں اس جنگ میں, امریکہ اور ایران, تو پھر آپ 12 ملکوں کو تو نہیں نا میڈیٹر بنا سکتے, وہ تو نہیں نا رول پلے کر سکتے. رول تو پھر وہی پلے کرتے ہیں نا جن کو کہا جاتا ہے. اور اس صورتحال میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے اور ایران کی طرف سے ہی یہ خواہش تھی کہ پاکستان ایک رول پلے کرے, اور اوبویسلی قطر بھی, کچھ ایک دو اور عرب ملک ہیں انہوں نے بھی بیہائنڈ دا سینز رول ضرور پلے کیا ہے. لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ سائیڈ لائنز پہ, وہ حمایت کرتے ہیں, انہوں نے سپورٹ کی ہے. چین کی سپورٹ ہے فار پاکستان میڈیٹری رول. باقی بھی جو ممالک ہیں, چاہے وہ مغرب میں ہیں چاہے وہ مشرق میں ہیں, وہ بھی بار بار انہوں نے یہ کہا ہے, اور بلکہ سراہا بھی ہے پاکستان کے رول کو. اور یہی ان کی توقع ہے اور امید ہے کہ پاکستان قطر کے ساتھ مل کے کوئی ایسی جگہ لے کے جائے دونوں فریق کو کہ کسی طرح سے امن آ جائے اور ایک پرماننٹ سیٹلمنٹ ہو جائے, جس سے کہ مشرق وسطیٰ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے. کیا یہ بات ہو کہ پرماننٹ سولوشن بھی نکل آئے, اور obviously اس طرح میڈیشن کی تو بات نہیں ہو رہی تھی, لیکن دنیا کا ایک پریشر ہونا بہت ضروری ہے, اسپیشلی فرام کنٹریز لائک رشیا اینڈ چائنا.